بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ۔ ارشاد رب العزت ہے، اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں کہ جس میں خداوند عالم نے جو برکات، جو نعمات، جو فضیلتیں ہمارے لیے ہمارے نصیب میں رکھی تھیں، اس سے ایک طرح سے کہہ لیں ہمارے درمیان جدائی کے لمحات بہت قریب آ گئے ہیں۔ ان قریب ہم اس بڑی اور عظیم نعمت الہی سے جدا ہو جائیں گے، اور یہ فرصت، یہ اپورچونٹی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، مگر یہ کہ اگر اللہ نے لطف کیا اور ہمیں اگلے سال تک کے موقع دیا، حیات دی، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم اس کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور اپنی عبادتوں کو اور اپنی عبودیت اور بندگی کو اس ماہ مبارک میں۔ لیکن عزیزوں، یہ مہینے اور یہ تاکیدات یہ اس لیے تھیں کہ ہم اپنی زندگی کو، جو معمول کی زندگی ہے، اس کو ایک اسموتھ وے میں آگے بڑھائیں۔ جب انسان بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو اچھے کام کی طرف جانے سے روکتی ہیں، یا یہ کہ اس کا نفس اس کو ورغلاتا ہے، خود کا نفس اس کو روکتا ہے، جب اس کا خود کا نفس اس کو روکتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے، اس کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے، تو پھر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو انسان چاروں طرف سے خود ایک اپنی حیوانی جو نفسیات ہے، جو کیفیات نفسانی ہے، حیوانی یعنی ہیومن نیچر جو ہے، وائلڈ جو ہے سول ہے جو ہمارے اندر، اس کا ایک حملہ، پھر شیطانی حملہ، پھر انسان گمراہیوں کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم نے یہ انتظامات رکھے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو کیسے آگے بڑھاتا رہے۔ واعظ و نصیحت کے لیے اس نے اولیاء اللہ، انبیاء اور ائمہ کو بھیجا۔ ہمارے لیے ایک قانون زندگی، منشور زندگی، لاز آف لائف، فنڈامنٹس آف لائف کی شکل میں کتاب بھیجی، قرآن حکیم، یہ منشور زندگی۔ اس کی رہنمائی کے لیے، یعنی اس کو بتانے کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے انبیاء اور ائمہ بھیجے۔ اس کے علاوہ عقل دی، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً مختلف موقعوں پہ، متعدد اوکیجنز کے اوپر ہم کو لا کر کے کھڑا کیا کہ دیکھو، اگر تم بھٹک گئے ہو، راستے سے گمراہ ہو گئے ہو، نفس نے تم کو دھوکہ دیا ہے، غلبہ پیدا کر لیا تمہارے اوپر، تو کوئی بات نہیں، آؤ ان مہینوں میں، آؤ ان ایام میں، آؤ اپنے آپ کو، جیسے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے، بھول گیا، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، تو اپنے آپ کو پالو، اور اپنے آپ کو جب پالو تو اس کی نصیحت کرو، اس کی اصلاح کرو۔ تو ان اصلاح کے لیے یہ ایام تھے، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، یا شعبان کا مہینہ ہو، یا رمضان کا مہینہ ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ فضیلت کا مہینہ تھا وہ رمضان کا، کہ جس میں اللہ نے اس طریقے سے انتظام کیا کہ انسان پیور ہو جائے، کمپلیٹلی پیور ہو جائے۔ اب آگے کی منزل، 11 مہینوں کی منزل، اس پیورٹی، اسپرچولیٹی کے ساتھ جو بوسٹ کیا ہے اس کو روزہ کے لیے، کہ جو سب سے بڑا مرحلہ اور جو سب سے بڑا ایم تھا، لعلکم تتقون، کہ اے کاش perhaps you get God worry, you become God worry،
اور پرہیپس شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. تو اگر تقوی آ گیا تو اب ظاہر ہے کہ آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. چونکہ یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے اور یہ ایام یہ جو چل رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے قلوب کو منور کریں. الا بذکر اللہ یطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، انسان کے دل منور ہوتا ہے. تو تلاوت قرآن ہی وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے ذکر کو زندہ رکھ سکتے ہیں. البتہ اللہ نے یہ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو کرے، لیکن چونکہ قرآن کریم ہمارے سامنے ایک بہترین ذریعہ ہے، یا اس کے بعد جو دوسرا ذریعہ آتا ہے وہ دعا اور اذکار کا ہے. اسی لیے اس مہینے میں قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ دعا اور اذکار کی ہے. پھر دعا میں ایک بات میں یہاں روک کر کے کہہ دوں، ایک کنسپٹ، ایک کلچر بنتا جا رہا ہے. دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب کلچر اور رسم کا روپ اختیار کر لیتی ہے تو وہ اس میں پھر وہ اس کی معنویات میں کمی آ جاتی ہے، پھر اس کو ہم ڈھوتے ہیں، لے کر کے ڈھونا سمجھتے ہیں، دین وی کیری اونلی. تو دعا بھی بہت ساری ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بہت سارے دعاؤں کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، بڑے اچھے اچھے ریسائٹر اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن تھوڑا تھوڑا ایک ٹریڈیشنلی بنتا جا رہا ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز، میں ایک ذمہ داری سے آپ کو ایک بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام وہ ریلیجن ہے کہ جہاں یوں کہوں سادے زبان میں کہ ملا یا مولوی کا مذہب نہیں ہے. اسلام میں ہر آدمی ملا ہے، ہر آدمی مولوی ہے. اسی لیے آپ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اس کو آپ دیکھیں تو فار ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول تمام تعلیمات برابر سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ایک کوئی خاص انسان کے لیے ایسا حکم ہو کہ تمہیں نماز میت سیکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص انسان کے لیے حکم ہو کہ آپ کو تجارت کے اصول سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خاص انسان کو حکم ہو کہ آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، آپ کو تفسیر سیکھنا ہے، آپ کو علم کلام سیکھنا ہے، آپ کو علم منطق سیکھنا ہے. آپ نے ایسا نہیں، ایک خاص آدمی نہیں، سب کے لیے اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے. کہیں بھی کوئی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی لے آئے، کوئی ایسا نمونہ لے آئے کہ نہیں ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو قرآن یہ تو مطلب بعد میں ایک رسم بنتا جا رہا ہے، ایک کلچر بنتا جا رہا ہے، ایک گروہ بنتا جا رہا ہے. ایک گروہ نوکری پیشہ لوگوں کا ہو گیا ہے جو امپلائیز ہیں، صرف خدمت دیتے ہیں دوسروں کی. ایک گروہ تجار کا ہو گیا ہے، بزنس مین. ایک گروہ ڈاکٹرز کا ہو گیا ہے، ایک گروہ انجینئرز کا ہو گیا ہے، ایک گروہ رائٹرز کا ہو گیا ہے، ایک گروہ مطلب ناول لکھنے، ایک گروہ مولانا کا ہو گیا ہے. سب کے اپنے اپنے کام ہیں. ایسا نہیں ہے، گروہ نہیں تھا اسلام میں. ہر آدمی کو جو ہے وہ جب دین کی جو بات آتی خاص ہو، ٹھیک ہے، علم طب ہے، خاص لوگوں کو نے سیکھا وہ طبابت کریں. اسی طرح علم دین بھی ہے، جنہیں نے بہت زیادہ سیکھا وہ آتے ہیں زیادہ بتاتے ہیں. لیکن سب کی ذمہ داری، سب کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ سب سیکھیں. تو دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آئے اور وہ 5 پیج کی دعائیں پڑھیں اور بقیہ لوگ بیٹھ کے اونگنا سمجھتے ہیں، they feel drowsy or they fall asleep. یہ اسلام میں یہ کہیں دعا کا مقصد نہیں ہے. آپ کوئی بھی دعا لے لیجئے، اس کی 3 لائن پڑھ سکتے ہیں، 3 لائن پڑھیے. کہیں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ آپ 50 لائنیں اور 5 پیج اور 10 پیج کی دعا بیٹھ کر کے پڑھیے شبے اور اعمال کیجئے، لمبے لمبے اعمال ہیں، بس اسی رات میں اعمال ہو جائے، اس کے بعد سال کے 364 دن کچھ نہیں ہونا. نہیں ہے، یہ ریلیجن کو ایسا مت بنایا جائے، دین کو ایسا مت بنایا جائے کہ ایک پروفیشنل مطلب کیسے ہوتا ہے اور ریلیجن میں ہوتا ہے، سنڈے چرچ کھلا، اس کا دروازہ چلے گئے یا مندر کے سامنے گزرے تو ایسے سر کر لیا، اور یا اگربتی جلا کے صبح 5 منٹ ایسے کر لی. یہ اسلام، یہ ریلیجن نہیں ہے.
اسلام 24/7 چلنے والا ریلیجن ہے. تو دعا کا مطلب ہے پکارنا. اسلام میں دعا کا مطلب پکارنا ہے. دعا آپ آئیے پکاریے. اب چونکہ ہمیں سلیقہ نہیں تھا پکارنے کا تو ہم نے کہا ائمہ نے بہترین سلیقہ سکھایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں. وہ آداب ہمیں نہیں معلوم تو ہم نے ائمہ کی دعاؤں کو لیا. آپ چاہیں اپنی بھی دعا خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں کوئی عربی پڑھ سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں, وہ بیٹھے اور کہے پروردگار میں تیرا ایک گنہگار بندہ ہوں, میں نے یہ خطا کی ہے, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے, تو جو ہے وہ نہایت انصاف کرنے والا ہے, تو عادل ہے, اور میں بے گناہ انسان, میں نے تو کسی کے ساتھ عدالت نہیں کی ہے, میں نے تو جرم کیا ہے. تمام بہت سارے الفاظ آدمی بول سکتا ہے. اپنی ندامت کرے, اللہ کی بزرگی, یہی دعا ہے, پکارنا ہے. اب اپنی حاجتیں اسی میں رکھنا ہے, بیچ میں حاجتیں رکھے تو دعائیں پڑھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ائمہ سے جو منسوب دعائیں ہیں ان کو پڑھا جائے, زیارات ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کو ٹریڈیشن مت بنایا جائے کہ نہیں ایک آدمی آئے بیٹھے پڑھے اور بقیہ خالی سنے لو, وہ ٹیپ ریکارڈر بن جائے, وہ روبوٹ بن جائے. اسی لیے آج ہمارے قوم میں جو ہے وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اگر مسلمانوں کے لیے انگلش لینگویج کا سیکھنا واجب ہوتا تو شاید دنیا میں سب سے پیچھے مسلمان قوم ہوتی انگلش میں, انگلش سیکھنے میں. تو کیونکہ واجب نہیں تھا تو سب نے خوب سیکھا. لیکن قرآن کا سیکھنا ایک طرح سے واجب ہے پڑھنا, تو ہم سب سے پیچھے ہو رہے ہیں. وہ کتاب کہ جس کے بارے میں جب امام زمانہ کی جو زیارت پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا تالیہ کتاب اللہ و ترجمہ نہیں, اے سلام ہو آپ پہ اے تلاوت قرآن کے کرنے والے اور اس کی تفسیر بیان کرنے والے. تو تلاوت قرآن کی جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہو رہے ہیں. ابھی تو تلاوت کا مرحلہ ہے, ابھی تو سب پہلی اسٹیج, دا فرسٹ اسٹیج ہے نا, کہ جو ہے ابھی ہم پہلی اسٹیج میں تھے, اسی میں فیل ہو گئے, پہلی اسٹیج میں ہی فیل ہو رہے ہیں. وہ کتاب کی جو ہماری حیات کے لیے, ہماری بقا کے لیے بھیجی گئی, اس کتاب سے ہم اتنے زیادہ دور ہو گئے, اتنے زیادہ محروم ہو گئے اسی کتاب سے کہ اب وہ کتاب ہمارے لیے صرف ایک سمبل رہ گئی ہے. جیسے لوگ اپنا جو فارم, بہت سے لوگوں کی آپ نے پروفائل دیکھی ہوگی, اور یہ بھی ایک بڑی مذاقہ خیز بات ہے, بہت سی پروفائل آپ چیک کیجئے واٹس ایپ پہ, نہیں مطلب فیس بک وغیرہ پہ جو پروفائل بنتی ہے, تو جب وہ بندے خدا لکھتا ہے دین ریلیجن اسلام, بک بیسٹ بک, تو بڑا اگر اس نے احسان کیا تو لکھ دیا کتاب قرآن. پھر اس کے بعد میں کالم ہوتا ہے میوزک کا, تو بیسٹ میوزک, تو فوراً قرآن کے بعد میں مثلا بیسٹ میوزک فرض کریں کوئی انڈین میوزیشین یا آئی ڈونٹ نو کوئی آ گیا بالی ووڈ کا. پھر بیسٹ مووی, تو ایک اچھی مووی بھی لکھے گا. مثلا ایک کشکول بنتا ہے دین, اس کے پروفائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کیسا آدمی ہے. مثلا ایک طرف اس کے آئیڈیل امام علی علیہ السلام بھی ہے, اور دوسری طرف اس کے آئیڈیل, میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, دوسری طرف اس کی اس زندگی میں امام علی علیہ السلام اس کے آئیڈیل ہیں صرف آرمانی, جو اس کی جو تھاٹ ہے دماغ میں بس, اور جو اس زندگی میں آئیڈیل ہے وہ سلمان خان ہے. یعنی جب ٹیٹوز بنانا ہوگا تو سلمان خان کو, ٹی شرٹ کیسی پہننا ہے کپڑا سلمان خان کو دیکھے گا, مثلا جوتے کیسے پہننا ہے فلاں ہیرو کو دیکھے گا, گھر میں ڈیکوریشن کیسے کرنا ہے, ہمارا ڈرائنگ روم کیسے سجانا ہے, تو کون سے ہیرو کا, کون سی سیلیبریٹی کا گھر کیسا ہے, یہ ہوگا. لیکن جب قیامت اور سزا اور جزا کی بات آئے گی, او مولا کائنات ہمارے آئیڈیل ہیں, تو مولا کائنات کی طرف بھاگے گا, قبر میں بلائے گا مولا کائنات کو, لیکن اپنے اس گھر میں تمنا کرے گا کہ کاش کی ایک مرتبہ ایک دیدار ہو جاتا عامر خان کا. بمبئی میں جا کے لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں دیدار کرنے کے روز, لٹرلی یو کین گو اینڈ چیک دیس انوسینٹ پیپل, بیچارے بدبخت بیچارے دنیا کے مارے, یہ جا کے ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں ایک بالکنی میں, آ کے اپنا ہاتھ ایسے ہلاتے. میں کسی شخص کی برائی نہیں کر رہا ہوں, I don't have any problem with them, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے چنا تو کس کو چنا,
اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ لائف دیکھیے، وہ کرتے کیا ہے، ان کا وہ کیوں ہمارے لیے آئیڈیل ہو گئے، کیوں ہمارے لیے قرآن آئیڈیل نہیں ہوا، ہمارے لیے اسی طریقے سے کیوں نہیں آئیڈیل ہوا روزمرہ کی زندگی میں۔ مصر میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے نفیسہ خاتون، وہ امام صادق علیہ السلام کی، ان کو کہا جاتا ہے امام صادق علیہ السلام کی بہو میں سے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے ان کی بیوی امام حسن علیہ السلام کی نواسی میں سے۔ اتنی بڑی شخصیت مصر میں ان کی قبر ہے کہ جب آج بھی مطلب بعد میں آپ رضا بھائی سے بھی لے لیجئے گا اس کا وہ آتھینٹیفیکیشن، کہ مصر میں شادی میں مطلب نئے پیئرز کو، جوڑوں کو، دلہن کو، عروس کو ان کے روزے پہ لے جایا جاتا ہے تبرک کے لیے۔ یہ خاتون کون سی خاتون تھی؟ یہ خاتون وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے امام شافعی کو اسلام پڑھایا ہے، ریلیجن، یعنی یہ شافعی کی استاد ہیں۔ یہ پردہ مطلب لگا کر کے اور ایک طرف ادھر بیٹھتی تھی اور بڑے بڑے اس ٹائم کے اسلام کے علماء، عالم اسلام کے زانو ادب طے کر کے ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ یہ خاتون، ان کی زندگی میں کیا ہے، 6,000 ٹائمز انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن ختم کیا۔ آپ تصور کریں 6,000 ٹائمز she has finished قرآن۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تاریخ میں تو یہ اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی، اور جب اس آیت پہ پہنچی وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، اور ان کے لیے دار السلام، جب اس آیت پہ پہنچی تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ خاتون ہے، یہ خاتون ہے، اتنی بڑی مثالی خاتون۔ نہ امام معصوم کی بات نہیں کرو، عام انسان۔ مصر میں ان کے روضہ ہے، بہت عالیشان روضہ ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکایت نہیں کی ہے، کسی بھی چیز سے شکایت نہیں کی ہے، نہ امت کے لیے، نہ ان کو جو ستایا گیا کسی چیز کے لیے نہیں ستایا۔ لیکن اگر قرآن اگر کسی چیز کے لیے شکایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا شکایت کی ہے؟ اِنَّ قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مہجور کا مطلب کیا؟ یعنی ناراض ہو جانا، چھوڑ دینا کسی سے۔ اے میرے پروردگار، میری قوم نے تیری اس کتاب کو، قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیسے قرآن کو چھوڑ دیا؟ قرآن ہماری زندگی میں کیسے عملی ہے؟ اگر قرآن ہماری زندگی میں عملی ہوتا تو طلاق کا ریٹ اتنا اوپر نہیں ہوتا، تو پھر کوئی آدمی اپنی بیوی کی توہین نہیں کرتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی توہین نہیں کرتی، کوئی آدمی اپنے بچوں کو ویسے ٹریٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قرآن کھولیں گے تو عاشرہن بالمعروف، قرآن حکم دیتا ہے اپنی اہلیہ، اپنی زوجات سے، اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے بہترین حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، نئے کہ ان کو برا بھلا کہو، نئے کہ ان کو نعوذ باللہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ پھر اگر جو ہے کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے بات آتی ہے تو قرآن کے لیے ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کی تلاوت صبح میں کرے آدمی، شام کو کرے آدمی، اس کے نور سے۔ اچھا کہیں بہت سے لوگ ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، بھائی آج کے زمانے میں یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے۔ آج قرآن آپ ایسے سسٹم آ گئے، میں آپ کو اسی مونٹریال میں بتاؤں، میں خود اسکائپ کے اوپر ایک بچی کو جس نے الف با نہیں معلوم، 11 سال کی بچی ہے، خدا شاہد ہے، جو کوئی میرے پاس بعد میں فون آئے میں فون اس کو بات کرا دوں، 3 ہفتے اس کو الف با پڑھایا ہے، 4 ہفتے، چوتھے ہفتے بعد اس کو قرآن شروع کرا دیا جو الف با کے ذریعے۔ تو آپ آج کے زمانے میں ایسے نہیں، 4 ہفتے میں، 4 ویکس میں، لاک ڈاؤن کب سے چل رہا ہے، 4 ویکس میں آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ایسا سسٹمیٹک ٹیکنکس ہیں، اور آرام سے 1 گھنٹہ 5 days ویک، منڈے ٹو فرائیڈے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جس ہاف این آور، کوئی بھی چاہے۔ قرآن پڑھنا سب سے پہلے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ پھر قرآن پڑھے تو آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ
کلام الہی نہیں ہے، ٹھیک ہے مفہوم ہے، لیکن وہ ایک انسان نے اپنے ذہن میں جو معنی ہے اس کو نکال کر کے قرآن کا معنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کا ترجمہ کبھی بھی قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیتیں اللہ کا کلام ہے، وہ لوح محفوظ کی حقیقت ہے، اس کا راز ہے، لیکن ترجمہ ہماری ذہنوں کا راز ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے، انسان سمجھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن جو نورانیت، اسی لیے کہا گیا اگر انسان کم سے کم ایسے دیکھ لے کھول کر کے تھوڑی دیر قرآن کو دیکھ لے، یوں آئے تھے کھول کر کے دیکھ لے، قرآن کے بڑے فائدے ہیں۔ اچھا جب فائدہ ڈھونڈنے کی بات آئی تو ہم نے قرآن میں ان مرضوں کا علاج ڈھونڈنے نکل آئے۔ خود اس آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جائیے پوچھئے کسی علماء سے کہ کہاں تاریخ میں ہے کہ یہ آیت ہی صرف وہ جو دنیا بھر کی جو مرض ہے شفا اسی کی شفا کے لیے، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے منع نہیں، لیکن آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت قلب کے لیے یا مریض، بس ہم لوگ نے شفا دیکھا تو فوراً کہا ہاں بس یہی آیت شفا کے لیے، نہیں، پورا قرآن شفا کے لیے۔ اور کون سی شفا کے لیے؟ یہ ہے شفا ہے جو قلوب کے مرض ہے، جو انسان کے وجود کا جو اس کی حقیقت ہے اس میں جو مرض ہے۔ کون سا؟ حسد ہے۔ حسد کا مرض اگر دور کرنا ہے تو قرآن کھولیے، اپنے آپ حسد کا مرض دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ سورہ یوسف پڑھے انسان، وہ 11 بھائی کہ جو حسد کی وجہ سے جنہوں نے اپنے ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اور 35 سال کے بعد جب ان بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو کیا کہا جناب یوسف علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا میں تو بہت پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ یہ دل دیکھیے اتنا بڑا۔ تو قرآن سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اتنا بڑا بھی انسان نے آپ کے ساتھ اگر ایسا، یعنی پرسنل، جو ہماری پرسنل لائف میں اگر کوئی ایسا کیا ہے تو معاف کرنا بہتر ہے۔ انسان چاہے تو معاف کر دے، معاف کرے گا تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی روایت کی روشنی میں ہے قیامت کے دن قرآن کیا ہوگا، وہ ہمارے لیے کرائیٹیریا پیش کرے گا، جب یہ پوچھے گا کیوں تم نے یہ گناہ کیا، تو جب ہم ایکسکیوزز پیش کریں گے، جیسے ایک عورت سے جب سوال ہوگا تم نے حجاب کیوں نہیں کیا، تو کہے کہ خدایا تو نے مجھے بڑا حسن دیا تھا، میں بڑی بیوٹیفل تھی، بہت خوبصورت۔ اچھا تو سوچا اپنی خوبصورتی کو دوسروں کو دکھاؤں، اور کیا مقصد ہے انسان بے حجاب کیوں ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہ وہ دین کی جو تعلیمات ہے اس کو کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ مائنڈ، یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتی، یہ بات حجاب ہے اسلام میں نہیں مانتی، اور سب چیزیں مانتی ہوں، حجاب نہیں مانتی، یہ کون سا، یہ تو بیکورڈ چیز ہے۔ یا یہ کہ ٹھیک ہے مانتی ہوں لیکن میرا دل نہیں چاہتا، یعنی میرا دل اللہ کی تعلیمات کے اوپر ہے، میرا دل قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہے، میں سب ٹاپ پہ ہوں اس مسئلے میں، in this only particular issue میں سب سے اوپر ہوں، میں اللہ سے بھی آگے ہوں، میں اس کے رسول سے بھی آگے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر رسول نے حجاب کا حکم لے کے آئے قرآن میں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ انہوں نے غلطی کی، میں حق پہ ہوں، میں نے 21 سینچری میں ایک ماڈرن سٹی میں ماڈرن کنٹری میں ہوں، تو میری عقل زیادہ کام کر رہی ہے، رسول کی کم کر رہی ہے۔ ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کوئی دین کو انکار کرنے کا۔ اور ہو سکتا ہے نہیں میں مانتی ہوں حجاب اچھی چیز ہے، حجاب اچھی چیز ہے، اللہ کا پیغام ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہوتا نہیں، ہو نہیں پاتا مجھ سے، کیا کروں، نہیں ہو پا رہا۔ تو نہیں ہو پا رہا کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو سوال ہوگا کہ جناب مریم سے زیادہ تم خوبصورت ہو، کہ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں مر جاتی قبل اس کے کہ ایک نامحرم کو دیکھتی، انسیم جو ہے نسیم منسیہ، میں فراموش ہو جاتی جناب مریم۔ پھر کوئی جوان اگر وہ کہے گا کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا، میرے فرینڈ سرکل میں سارے لوگ ایسے تھے، میرے سوسائٹی میں لوگ ایسے رہتے تھے، میرے ایٹماسفیئر میں جس کلچر میں رہتا تھا۔ اچھا تو جناب یوسف کا ذرا سا کلچر دیکھیے، کس محل میں تھے، سینکڑوں دروازے تھے، سب دروازے بند تھے، ایک اکیلی عورت زلیخا جیسی خوبصورت عورت جب گناہ کے لیے بلایا
تو کیا کہا کہ اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں زندان میں چلا جاؤں، میں قید میں چلا جاؤں. اللہ نے ان کو نجات دی اور غیب سے دروازے کھلتے گئے. جناب یوسف نے پناہ لی اللہ کی اور اس گناہ سے بچ گئے. تو قرآن یہ مثالیں لے کے آئے گا. یہ روایت میں ہے محشر کے دن، روز محشر. کوئی کہے گا تم نے دین میں کفر کیوں اختیار کیا، کیوں کفران نعمت کی؟ ٹھیک ہے، تمہاری مال و دولت کوئی بھی چیز اسباب دنیا چلی گئی، لٹ گئی، جل گیا، کفران کیوں کیا؟ مایوس ہو گیا تھا. کیوں مایوس ہوا؟ جناب ایوب کی مثال نہیں تھی؟ 1 گھنٹے میں، کچھ گھنٹوں میں ساری اولاد، ساری پراپرٹی سب جل کے خاک ہو گئی. تو کیا انہوں نے نعوذ باللہ انکار کیا، منکر ہو گئے؟ ان کی مثال تھی. کیا کہا جب لوگ آتے تھے کہتے تھے جناب ایوب سے کہ کیوں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فبشرہم فبشر المؤمنین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کو بشارت دے دو وہ مومنین کو کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی تو کہتے ہیں سب چیز اللہ کی ہے اور اسی کی طرف پلٹ جائے گی. تو جناب ایوب نے کہا 80 سال میں 7 سال سے تو میں اس پرابلم میں ہوں. تو 73 ایئرس ہم نے انجوائے کیا. 7 سال سے اگر پرابلم میں ہے تو 73 ایئرس کا انجوائمنٹ دیکھوں کہ 7 سال کی مشکل. مجھے شرم آتی ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے. اور امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے وہ نعمتیں بھی لوٹائیں. تو عزیزوں یہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں قرآن سے ملے گا. لیکن جب قرآن کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر وہ سوسائٹی کی جس نے اپنا کہتے نا کہ میں تو ڈوبا ہوں اور تم کو بھی لے ڈوبوں گا، وہ ورڈ میں نہیں یوز کرنا چاہتا. تو وہی والی بات ہے کہ جو ماڈرن سوسائٹی ہے جس کے ہاں فیملی کنسپٹ کولیپس ہو گیا، اس کے ہاں فیملی ہے ہی نہیں، شادی کر رہے ہی نہیں ہے. شادی کیوں نہیں کرنا؟ قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ہسبینڈ وائف کو بنایا اور ان کے اندر محبت پیدا کی. لیکن یہاں تو صاحب شادی ہی نہیں کرنے کو تیار ہے. ایک کتا لے کر کے یا مثلا بلی لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بس I want to live separately. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں گے تب دیکھیں گے کہ جو لوگ ہم کو آپ بہتر لائف دکھانا چاہ رہے ہیں ان کی خود کی لائف کولیپس ہو گئی ہے، ان کا خود کا سسٹم گر گیا ہے، ان کا جو ہے پورا نظام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے. وہاں فرسٹریشن ہے. کیوں فرسٹریشن ہے؟ کیوں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب تو ذکر خدا سے ملتا. اطمینان قلب گٹار میں تھوڑی ہے. اطمینان قلب ہارمونیم میں اور فلوٹ میں اور پتہ نہیں کس میں، اس میں نہیں ہے. اطمینان قلب قرآن میں ہے، دعا میں، اذکار میں ہے. عزیزوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مذاق نہیں ہے کوئی. کہ میوزک سے وہ ایک تھراپی چلی ہوئی ہے، MSRM مزمار لائک دیٹ کچھ. اس میں کیا ہے، ایک عورت آتی ہے وہ سلاتی ہے لوگوں کو. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ وہی چیز ہے، یہ کنسپٹ دکھاتی ہے چونکہ پوری زندگی عیاشی میں گزر گئی تو اب مرتے ٹائم پہ بھی جب نیند نہیں آ رہی ہے تو اسی عیاشیوں کے ساتھ نیند لانے کی ایک علاج، ایک نئی ریسرچ کی گئی صاحب. وہ میوزک دھیرے دھیرے میوزک بجائیں گے، پھر وہ آہستہ، پھر وہ کانوں پہ اس کے ٹرم کریں گی اور وہ اس کا ہیئر کٹ کریں گے، مساج جھوٹ موٹ کا کریں گے اور پھر نیند آ جائے گی. یہ اس جگہ پہ ہم کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. یہ انسانیت، انسان لقد کرمنا بنی آدم، یہ کرامت تھی بنی آدم کی، یہ نہیں تھی کرامت. بنی آدم کی کرامت کچھ اور ہے جسے ہمیں تلاش کرنا ہے، اور وہ ہمیں ملے گا، وہ ملے گی، وہ تعلیمات قرآن میں ملے گی، احادیث میں ملے گی، ائمہ کی دعاؤں میں ملے گی. عزیزان محترم، یہ ایام، یہ دن اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کچھ باتیں کرے، سمجھے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے، اپنے آپ کو دیکھے کہاں ہو، سو رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو، ذرا نکل کے آؤ اس وادی سے، ذرا سا ٹائم دو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ادھر بھی، اور دیکھو کہ کیا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے.
ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کہاں جانا تھا. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, اور نہ یہ کہ ایسا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط آدمی ہے ہمارے گروہ میں. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں خود کو, یہ عمل کی دنیا ہے, ہمیں اپنے عمل کے ذریعے ہی کچھ حاصل کرنا ہے. کوئی کہیں سے کچھ کر دے اس سے ہمیں نہیں ملنے والا ہے جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے. ہم جب تک کہ ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے. ٹیپ ریکارڈر پہ قرآن پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ بھی اس کا ایک ثواب ہے, لیکن وہیں تک کہ ہمیں نہیں محدود ہونا ہے. دعائیں ہو رہی ہیں, ہم جا کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, ثواب ملے گا, لیکن ہمیں وہیں تک نہیں محدود رہنا ہے. ہمیں خود دعا پڑھنا ہے, ہمیں خود ایک لائن دعا پڑھنی ہے, بس 2 لائنیں پڑھنی, پوری 5 پیج کی دعا نہیں پڑھنی, 2 لائن دعا پڑھنی بس, اور تفکر کرنا ہے, سوچنا ہے. یہ ٹریڈیشن, اس سسٹم کو ذرا اس کو چیک آؤٹ کیجئے. وی ہیو ٹو چیک. جو لوگ آ کے وہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈوزز دیتے ہیں, ان سے ذرا ہوشیار رہیے. یہ 4 رکعت یہ کر لو, 3 رکعت یہ کر لو, فلاں یہ کر لو, بس اس کے بعد میں یہ ہو گیا. نہیں, رینیسانس جو آیا ہے, رینیسانس سب لوگ جانتے ہوں گے, انقلاب جو فرانس میں آیا تھا, وہ کیوں آیا تھا؟ وہاں جنت بکنے لگی تھی کلیسا میں, لوگ لائن لگاتے تھے, جا کے کنفیشن کرتے تھے, اور اس کنفیشن کرنے کے بعد میں جب وہ آپ کے راز کو جان جاتا تھا تو کہتا تھا اتنے پیسے دو اور جنت دے دیں گے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کہیں ہم بھی ایسا نہ کریں کہ فلاں یہ کر لو, وہ کر لو, جنت مل جائے گی, بس ختم. نہیں, ایسے جنت نہیں ملنے والی. جنت پریکٹیکل سے ملتی ہے, اپنے عمل سے ملے گی, گنڈا اور دعا و تعویذ سے نہیں ملے گی. جنت کے لیے ہمیں ڈیڈز انجام دینے, پریکٹیکلی, عمل کے طور, عملی زندگی گزارنی. خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں وہ بصیرت عطا کر کہ جس سے ہم دین کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب گنہگار خطاکار ہیں. یہ تیری آخری, یہ عظیم مہینے کی آخری راتیں ہیں پروردگار, اگر اب بھی ہم نے صدق نیت سے توبہ نہیں کی تو مجھے توفیق دے پروردگار کہ ہم توبہ کریں تیری بارگاہ میں, اور اپنے آپ کو پہچانیں, اور پہچان کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کریں. ہماری توبہ کو قبول فرما پروردگار. ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ جب ہم تجھے پکاریں تو ہم سے قریب ہو جا, اور ہم پروردگار تو قریب ہی ہے, لیکن ہم تیرے قرب میں آ جائیں. پروردگار تو واسطہ محمد والے محمد کا, اہل بیت کی محبت اس دل میں آخری لمحہ جاگزین رہے, اور اس وقت تک کہ ہم اس دنیا سے رخصت نہ ہوں جب تک کہ ہم اہل بیت کی محبت کو درک نہ کر لیں. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اہل بیت ہماری شفاعت کے لیے آئیں. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو اس دنیا میں خاص طور سے جو اس بیماری پینڈیمک میں اس دنیا سے گزر گئے ہیں. پروردگار جو قرآن, جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں اس مہینے میں, ہم اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتے ہیں. وہ بیچارے اسپتالوں میں, ان کی زندگی, ان کا پورا ماہ مبارک رمضان اسپتال میں گزر گیا, انہوں نے دعا اذکار نہیں کر پائے, قرآن کی تلاوت نہیں کر پائے. پروردگار اس تمام تلاوتوں اور دعاؤں کا صبر جو اجر تو نے لکھا ہے, ان کو ہدیہ کرتے ہوئے ان مومنین کو جو ہاسپٹلز میں اس دنیا سے گزر گئے یا ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں, ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. ہمارے عزیز و اقربا جہاں کہیں بھی ہوں, ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین مومنات کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے پروردگار. ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے. ہمیں ہماری جو خواہشات ہیں اس کے حساب سے ہماری زندگی کو ہمارے حوالے نہ کر, بلکہ جو تو چاہتا پروردگار اس کے اکارڈنگ ہماری زندگی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ آخر میں پھر آپ سے دعا کروں گا. درخواست ہے کہ تمام مرحومین کی جن کا نام شروع میں لیا ہے ان کی سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دے. میں نام پڑھ دوں. مرحوم
مرحوم عبدالرسول علی دینا اینڈ فیملی، اور دیگر جو مرحومین کا میں نام اس وقت ٹائم لگے گا مجھے وہ لسٹ کھولنے میں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو شروع میں جن مرحومین کے نام ہمیں دیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے اور اپنے جو مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکم یا شریق القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فی امان اللہ۔ التماس سے دعا۔